الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 سے ہمارے آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں بھی اللہ رب العالمین نے آخرت کے بارے میں ان کے کچھ شکوک و شبہات، ان کے کچھ سوالات، ان کے کچھ پراپیگنڈے کا جواب دیا ہے، اور قیامت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو کلیئر فرمایا ہے۔ شفاعت کا جو کانسیپٹ تھا ان کے ہاں، اس کو اللہ رب العالمین نے کلیئر فرمایا ہے، اور آج کے رکوع کے آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ پاک کی طرف سے کچھ خصوصی ہدایات ہیں۔ تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قیامت کے احوال سناتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہو جانی ہے اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو برابر کر دیں گے، یہ ساری چیزیں ملیا میٹ ہو جائیں گی، تو یہ ان کا مذاق بھی ہو سکتا ہے اور ان کا سنجیدہ سوال بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو یہ پہاڑ کدھر چلے جائیں گے؟ اتنے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ یہ کہاں چلے جائیں گے؟ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو ان کو بتا دیجئے کہ میرا رب ان پہاڑوں کو ٹوٹلی کرش کر دے گا، بالکل ریزہ ریزہ کر دے گا، ان کو توڑ پھوڑ دے گا، دھول بنا دے گا ان کو۔ تو یہ مٹی اور دھول کی طرح اڑتے پھریں گے، ان میں کوئی مضبوطی، کوئی ویٹ باقی نہیں ہوگا۔ ان کو بتا دے کہ میرا رب ان کو ختم کر دے گا۔ اور قرآن میں جگہ جگہ یہ باتیں آئی ہیں کہ یہ جو زمین ہے اس کو بدل دیا جائے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ جو زمین ہے اس کی جگہ ایک نئی زمین بن جائے گی، ایک نئی زمین اس کی جگہ بن جائے گی، اور یہاں کی اونچ نیچ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ بلڈنگز، یہ سکائی سکریپر سب کچھ ختم ہو جائیں گے، یہ وادیاں، یہ سمندر، یہ پہاڑ، دریا، اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دیں گے۔ سمندر کے نیچے جو ہے نا یہ جگہ پھٹ جائے گی، پانی اندر چلا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو ختم کر دیں گے، سمندروں کو آگ لگ جائے گی، یہ نظام سارا ختم ہو جائے گا، پہاڑ جنگل ختم ہو جائیں گے، تو یہ ایک فلیٹ زمین، فلیٹ گراؤنڈ بنے گا ایک۔ تو قرآن میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو اس زمانے کے جو لوگ ہیں وہ کم سے کم اللہ رب العالمین کو یعنی خدا اور بڑا رب مانتے تھے، اس دھرتی اور اس کائنات کا پیدا کرنے والا اس کو مانتے تھے، لیکن ان کے ذہنوں میں اس طرح کے کچھ سوالات تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ ناقابل تسخیر ہیں، ان چینجبل ہیں، یہ ان موویبل ہیں، تو نہ ان کو کوئی ختم کر سکتا ہے نہ ان کو چینج کر سکتا ہے۔ وہ پہاڑوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا۔ لیکن آج کل کا جو انسان ہے یہ تو اللہ کو بالکل مانتا ہی نہیں ہے۔ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں یہاں تو وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز آٹومیٹک ہوتی ہے، اس کائنات کا تو کچھ خدا ہے ہی نہیں ہے، ہر چیز آٹومیٹک چلتی ہے۔
اور وہ پہاڑوں کو سمجھتے تھے کہ ناقابل تسخیر ہیں، اور آج کا انسان خود کو سمجھتا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے۔ یعنی آج کے انسان کو اللہ کا تعارف کروانا ایک لحاظ سے مشکل بھی ہے اور ایک لحاظ سے آسان بھی ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ آج کا انسان رب کو جانتا ہی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی کسی بھی طرح سے رب کو نہیں مانتا، وہ کائنات کے نظام کو آٹومیٹک سمجھتا ہے۔ اور آسان اس لیے ہے کہ آج کا انسان دلیل کے سامنے اور لاجک کے سامنے سرنڈر کر جاتا ہے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بات اس کی سمجھ میں آ جائے تو ضد نہیں کرتا، ضد پہ اڑتا نہیں ہے۔ تو یہ آج کے دور میں کچھ تھوڑی سی اگر آپ کمپیئر کریں تو وہ اپنے باپ دادا کے کلچر کو لے کے یا اپنے پرانی رسم و رواج کو لے کے یا اپنے پرانے عقائد کو لے کے وہ ضدی ہو جاتے تھے، لیکن آج کا جو انسان ہے وہ لاجک اور ایویڈنس کے سامنے ضد نہیں کرتا عام طور پہ۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خدا کو نہیں مانتا، بلکہ پہاڑوں کو، تو وہ انسان جو ہے وہ پہاڑوں کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، آج کا انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پہاڑوں سے بڑا سمجھتا ہے، یہ خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب بندہ کمپیئر کرے گا، ایک دعوت دینے والا بندہ جب ساری چیزوں کو کمپیئر کرے گا تو پھر اس کے لیے رستہ متعین کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فقل، ان کو یہ بتا دیں، ینسفھا ربی نسفا، میرا رب ان کو ٹوٹلی ختم کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا، دھول مٹی بنا دے گا۔ یہ پہاڑ جو ہے نا، قرآن کہتا ہے روئی کے گالوں کی طرح، لنٹس کی طرح اور وول کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ اور اگلی بات اللہ فرماتے ہیں فَيَذَرُهَا كَعًا صَفْصَفًا، اور اللہ رب العالمین اس کو ایک ہموار اور چٹیل میدان بنا دے گا، بالکل فلیٹ گراؤنڈ۔ یہ جو زمین ہے یہ فلیٹ گراؤنڈ بن جائے گی، اس پہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی اور کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اس کو بنا چھوڑے گا اللہ رب العالمین ایک بالکل فلیٹ میدان۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اور نہ آپ اس کے اندر کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے نہ اونچ نیچ، کوئی نشیب و فراز اپس اینڈ ڈاؤن نہیں ہوں گے، تم اس میں کوئی چیز نہیں دیکھ سکو گے، اللہ رب العالمین اس کی اونچ نیچ اور نشیب و فراز ختم کر دیں گے۔ اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن یہ لوگ ایک پکارنے والے کی پکار کو سن کے اس کے پیچھے آئیں گے، یعنی کسی کو ریفیوز کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، کسی کو مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، من مانی کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ جب ریکال کیا جائے گا اور آواز دی جائے گی، اور ہر کوئی willingly اور unwillingly they have to follow the voice and they have to follow the announcement، جب اعلان ہوگا تو کسی کا اختیار نہیں ہوگا کہ کوئی آئے یا نہ آئے۔ یوم دن، اس دن کیا ہوگا، یتبعون الداعی، وہ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے لوگ، جب وہ بلائے گا تو ہر کسی کو آنا پڑے گا۔ پھر فرمایا لا عوج لہ، کسی کے لیے بھاگنے کے لیے، ادھر ادھر ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ عوجہ کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھ، ٹھیک ہے، ادھر سے آواز آ رہی وہ ادھر چلا گیا، ادھر کو بلا رہا ہے وہ ادھر منہ کر کے نکل گیا۔ تو اس اعلان کرنے والے کے اعلان سے انحراف کرنا، منہ پھیرنا، اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یتبعون الداعی لا عوج لہ، ہر کوئی اس پکارنے والے کی پکار کو سن کے اس کے پیچھے آئے گا، اور ادھر ادھر ہونے کا اختیار کسی کو نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور تم کچھ نہیں سن سکو گے سوائے سرگوشی کے۔ ہمسن کا معنی ہوتا ہے یہ اونٹ کے پاؤں کی آواز، جب اونٹ چلتا ہے نا تو اس کے پاؤں کی آواز۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ جو ہے نا اس کا پاؤں تو ایسا ہوتا ہے جیسے روئی کا گالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب چلتا ہے تو اس کے پاؤں کی تو بالکل بندہ قریب ہو نا، غور سے سنے تو شاید اس کو آواز آتی ہو۔
تو ہمسن اس طرح کی ہلکی آواز کو کہتے ہیں جس طرح اونٹ ریت پہ چلے تو اس کی آواز آتی ہے، یا ہلکی پھلکی آپ کان میں سرگوشی کریں تو ایسی آواز جیسے بالکل خاموشی ہو نا تو لوگ سانس لے رہے ہوں، تو وہ جو سانس کی آواز ہوتی ہے نا وہ ہمسن ہے۔ اس طرح رحمان کے سامنے لوگوں کو بولنے کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی، خوف کے مارے لوگوں کی آوازیں نہیں نکلیں گی، ٹھیک ہے، ایسے سانس کی آواز آ رہی ہوگی اور ہلکی پھلکی سرگوشیاں شاید کانوں میں لوگ باتیں کر رہے ہوں گے، اس طرح کی آواز ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، آج یہ جو بڑی بڑی بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں نا اور آپ کو روک روک کے تانے مارتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں اور مکری کرتے ہیں، تو ان کی آوازیں نہیں نکلیں گی، زبانیں گونگ ہو جائیں گی، گلے بند ہو جائیں گے، اور سوائے ہلکی پھلکی آواز کے آپ وہاں کوئی ساؤنڈ نہیں ہوگی، کوئی آواز نہیں سنیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اب شفاعت کا کانسیپٹ کیا ہے۔ ایک بہت ہی پیارا نقطہ بیان کیا ہے جو اگلی آیت آ رہی ہے شفاعت کے بارے میں، اللہ رب العالمین نے بہت سارے سوالوں کا جواب دے دیا، بہت سارے سوالوں کا جواب دے دیا، اور بہت ہی زبردست بات ہے شفاعت کے کانسیپٹ کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں یومئذ لا تنفع الشفاعت، وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کوئی سفارش نفع نہیں پہنچائے گی، فائدہ نہیں دے گی، کسی کی سفارش بھی کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، الا سوائے اس کے من اذن اللہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے دیں، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اللہ اس کے بات کرنے کو پسند کرتے ہوں، اجازت بھی مل جائے اور اس کی بات کرنے کو اللہ پسند بھی کرتے ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اجازت دے دی جاتی ہے لیکن قانونی لیگلی اجازت ہوتی ہے لیکن آپ اس کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے، لیکن اجازت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نفرت کے ساتھ اس کی آواز کو سنتے ہیں، کسی کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن آپ اس کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں سننا۔ تو ایک تو اللہ کی اجازت ہوگی اور دوسرا اللہ اس کی بات کرنے کو پسند بھی کرے، ہاں ٹھیک ہے یہ بولے گا تو اللہ پسند کرے گا، اچھا وہ سفارش کر سکیں گے۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ ہے خاص پوائنٹ جو آج کے سبق میں ہے کہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اس کا ریزن کیا ہے، کیوں نہیں کر سکے گا؟ تو اگلی بات اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمائی ہے کہ کیوں نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن کسی کو شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی سوائے سے جس کو رحمان اجازت دے اور اس کے بات کرنے کو اللہ پسند بھی کرے، اور پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تو جانتا ہے نا جو کچھ کسی کا آگے ہے اور جو کچھ کسی کا ان کے پیچھے ہے، جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا وہ سب کچھ رب تو جانتا ہے، اس کے تو علم میں ہے نا کہ کون کیا ہے، اس لحاظ سے وہ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کر سکے گا، اس لیے کہ کس کو اجازت دینی ہے، کس کے حق میں دینی ہے، یہ ساری باتیں رب کو پتہ ہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اگلی پچھلی ہر چیز، لیکن باقی لوگ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ علما، باقی لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوگا، باقی لوگوں کا علم جو ہے نا وہ لوگوں کے حالات کا احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی سب کچھ ساری انفارمیشن نہیں ہوں گی اس کے پاس۔ اگر کوئی نیک ہے تو کس درجے کا نیک ہے، اور اگر کوئی مجرم ہے تو کس درجے کا مجرم ہے، ان سائڈ آؤٹ کسی کو نہیں پتا، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں ہر چیز تو نہیں جان سکتا۔ اب کوئی اور سفارش نہیں کر سکے گا، اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ وہ جانتا نہیں ہوگا۔ مثلا اگر میں کسی کے بارے میں کہوں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دیں، یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، اور اللہ اس کے 10 کیس نکال کے لے آئے تو پھر میں کیا کروں گا؟ یعنی اس سے بڑی انسلٹ کیا ہوگی؟ پھر اس سے بڑی میری کیا بےزتی ہوگی؟ میں کسی آفس میں جاؤں اور میں کسی مجرم کے پولیس اسٹیشن جاؤں اور کسی مجرم کے بارے میں سفارش کروں، جناب اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟
یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں. اور وہ اس کی ریکارڈنگ لے آئے نکال کے، ڈاکومنٹڈ جو ہے نا پروف لے آئے نکال کے، ویڈیو کلپس لے آئے، جناب یہ تو یہ بندہ ہے، آپ اس کو کیا جانتے ہیں؟ تو مجھے کتنی شرمندگی ہوگی کہ یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا، میں تو اس کی زندگی کے یہ پہلو جانتا ہی نہیں ہوں. تو دوسرا آدمی کسی کے بارے میں سفارش کیسے کر سکتا ہے جب اس کے بارے میں پوری طرح وہ جانتا ہی نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اور کسی کی سفارش اس لیے نہیں کر سکے گا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، وہ پوری طرح ان کے بارے میں نالج نہیں رکھتے ہوں گے، ان کی زندگی کا پورا احاطہ ان کے علم کے اندر نہیں ہوگا، تو کیسے سفارش کر سکیں گے؟ اس لیے کہ وہاں تو فیصلے ہوں گے میرٹ پر. اللہ سارے فیصلے میرٹ پہ کریں گے، جس کا میرٹ بنے گا اس کے حق میں اجازت دی جائے گی، اور جس کا میرٹ نہیں بنے گا اس کے حق میں اجازت نہیں ملے گی. اور یہ میرٹ کون جانتا ہے؟ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں جانتا. انسان کے بارے میں دوسرے انسان تو سارا احاطہ نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی محکمے میں، کیا مثال لے لیں، کسی بھی محکمے کے اندر اگر آپ رشتہ داروں کو، دوستوں کو، فیملی ممبرز کو، کمیونٹی ممبرز کو سفارشیں کرنے کی اجازت دے دیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر اس ڈپارٹمنٹ کا ستیہ ناش ہو جائے گا. وہ ڈپارٹمنٹ کام ہی نہیں کر سکتا. اگر آپ اجازت دے دیں کہ بھائی جس نے سفارش کرنی ہے سفارش کرے، تو وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کام ہی نہیں کر سکتا. اتنی سفارشیں ہو جائیں گی. لوگ جو ہے نا نوئنگلی ان نوئنگلی سفارشیں کر رہے ہوں گے، کسی کو جانتے ہیں نہیں جانتے بس سفارشیں ہو رہی ہوں گی. ایسے تو نظام ہی نہیں چل سکتا، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. تو اللہ رب العالمین نے اس لیے یہ سسٹم رکھا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو اگلی پچھلی ہر چیز کو جانتا ہے، اور اپنے علم کی بنیاد پر اور ریکارڈ کی بنیاد پر، انفارمیشن کی بنیاد پر، ایکوریٹ انفارمیشن کی بنیاد پہ وہ اجازت دے گا کہ فلاں آدمی سفارش کر سکتا ہے فلاں آدمی کے لیے، اور اتنے پرسنٹ اس کی سفارش مانی جائے گی. جس کو اللہ اجازت دیں گے، جتنی دیں گے اتنی بات کرے گا، اس لیے کہ وہ سب جانتا ہے. اور کوئی اور سفارش اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ کچھ جانتے نہیں ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر بزرگ، ہر رشتہ دار وہ جا کے جناب بخشوانے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو انسان کا تو معاملہ یہ ہے نا کہ کوئی 2 دن کسی کے ساتھ ہنس کے بات کر لے تو وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور اس کے جو انٹرنل چیزیں ہوتی ہیں بندے کو نہیں پتا ہوتا. تو وہاں تو اللہ رب العالمین نے نیتوں کے مطابق فیصلے کرنے ہیں نا، تو انسان کی نیت دوسرا بندہ جان ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، دوسرے کسی کے بارے میں ہر چیز نہیں جانتے ہوں گے، لہذا سفارش کی اجازت نہیں ہوگی. پھر اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس دن چہرے حی القیوم کے سامنے، اس رب کے سامنے جو حی ہے اور قیوم ہے، زندہ ہے زندہ رکھتا ہے، اور قائم ہے قائم رکھتا ہے. یہ دونوں معنی اس کے اندر ہوتے ہیں. وہ رب جو زندہ ہے زندہ رکھتا ہے اور قائم ہے اور قائم رکھتا ہے، اس کے سامنے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، کوئی نظر نہیں اٹھا سکے گا اس کے سامنے. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور برباد ہو گیا وہ آدمی جو ظلم کا بوجھ اٹھا کے آئے گا. وہ برباد ہو جائے گا جو ظلم کا بوجھ اٹھا کے آئے گا. اب یہ جو فرمایا ظلم کا بوجھ جو اٹھا کے لائے گا وہ برباد ہو جائے گا، تو ظلم کا بوجھ وہ آدمی جو اپنے آپ پہ ظلم کرے گا تو یہ بھی ظلم کا بوجھ ہوگا، اور جو کسی دوسرے پہ ظلم کرے گا تو یہ ظلم کا بوجھ بھی ہوگا. تو چاہے کسی نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو، چاہے کسی نے دوسرے پہ ظلم کیا ہو، چاہے کسی نے اللہ کے دین کے ساتھ زیادتی کی ہو، تو جو بھی ظلم کر کے آئے گا تو وہ برباد ہو جائے گا. کیونکہ ظلم کا بوجھ اٹھا کے جو رب کے سامنے پہنچے گا اس کو تباہی بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ،
اور وہ آدمی جو نیک اعمال کر کے آئے گا، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو. یہ شرط ہے، کیونکہ بات آخرت کی ہو رہی ہے نا، تو آخرت کے اندر نیک عمل کے لیے ایمان شرط ہے. وہ آدمی جو نیک کام کر کے آئے گا اور وہ مومن بھی ہو، تو جو آخرت کا ریوارڈ ہے اس کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک یہ کہ ایمان والا ہو اور پھر اس کے کام اچھے ہوں. لیکن اگر وہ کام اچھے کر کے آیا دنیا میں، بڑا اچھا آدمی تھا، کمیونٹی کا خیال رکھتا تھا، چیریٹی کرتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، سب کچھ کرتا، لیکن مومن نہیں تھا، تو اس کا اجر اس کو دنیا میں مل چکا. کسی نہ کسی شیپ میں، کسی نہ کسی شکل میں اس کا اجر اس کو دنیا میں مل چکا. جو آخرت کا اجر ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایمان کی شرط لگائی ہے. آخرت کے فیصلے ایمان اور کفر کی بیس پہ ہوں گے. اس لیے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہوگا مومن، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، تو اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کسی زیادتی کا اور نہ کسی حق تلفی کا. حق تلفی، ہضمن کا معنی حق تلفی، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کسی ظلم اور زیادتی کا اور کسی حق تلفی کا. نیک کام کر کے آئے اور مومن ہو تو کوئی اچھائی اس کی مس نہیں ہوگی، کسی اور کو نہیں دی جائے گی، اور کسی اجر میں کمی نہیں کی جائے گی. کوئی کسی اور کا گناہ اس کے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا، کوئی نہ کیا ہوا گناہ اس کے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا. تو نہ کسی قسم کی زیادتی ہوگی اور نہ حق تلفی ہوگی. حق تلفی یہ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے لیکن مجھے میرا پورا اجر نہیں ملا، یہ تو حق تلفی ہے. اور ظلم یہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرے کھاتے میں ڈال دیا کسی نے. ایسا نہیں ہوگا، نہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی اور نہ اس کی حق تلفی ہوگی. اگلی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا عربی زبان میں. اللہ جس کے پاس کتاب بھیجتے ہیں اس کی زبان میں بھیجتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے اور کسی کو اعتراض کرنے کا، بہانہ کرنے کا موقع نہ ملے. تو آج کی دنیا میں جس قوم کی جو زبان ہوگی اس زبان کے اندر قرآن کو ٹرانسلیٹ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کے میسج کو سمجھ سکے. اگر وہ عربی نہیں جانتے تو وہ عربی سیکھیں، کوشش کریں. لیکن جو لوگ جانتے ہیں تو اس زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو پہنچانا ضروری ہے، اس لیے کہ اپنی زبان کے علاوہ قرآن کے میسج کو سمجھ نہیں سکیں گے. تو اللہ رب العالمین جس قوم کے اندر بھی میسج بھیجتے ہیں اس کی زبان میں بھیجتے ہیں. اگر مکہ والوں کی زبان کوئی اور ہوتی تو اللہ رب العالمین اس زبان میں بھیجتے. چونکہ مکہ والوں کی زبان عربی تھی تو اللہ نے عربی میں بھیجا. اللہ نے مکہ والوں کے پاس عبرانی میں نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے ہبرو میں، عبرانی زبان میں اللہ رب العالمین نے کتابیں بھیجی ہیں، لیکن مکہ والوں کی زبان عبرانی نہیں تھی تو اللہ نے ان کی زبان میں عربی میں بھیجا. اب آپ جس ملک میں بھی قرآن کی میسج کو بھیجیں گے اس ملک کی زبان میں بھیجیں تاکہ اس کو سمجھ سکے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے ہر قسم کی تنبیہ، وارننگ، وعید کا معنی ہوتا ہے وارننگ، اور ہم نے ہر طرح سے اس کتاب کے اندر وارننگ بیان کر دی ہے، لوگوں کو وارننگ دے دی ہے، ہر طرح کی مثالیں دے کے ہم نے لوگوں کو وارن کر دیا ہے. صرفنا کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، پھیر پھیر کر طرح طرح کی مثالیں دینا. من الوعید، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو وارننگ دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے ہم نے ہر طرح کی مثالیں پیش کر دی ہیں ان کو وارننگ دینے کے لیے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ گناہ سے باز آ جائیں.
नाफरमानी से बाज आ जाएं, अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाएं। और दूसरी वजह यह है ओ युहदिसु लहुम जिक्रा, ताकि कोई नसीहत हासिल करने का पहलू पैदा हो जाए उनके लिए। युहदिसु का माना होता है पैदा कर देना, बना देना, ताकि उनके लिए नसीहत का कोई बंदोबस्त हो जाए, नसीहत का कोई पहलू उनके लिए निकल आए। तो हमने हर तरह से उनको वार्निंग दी है, तरह तरह की मिसालों से, ताकि वो अल्लाह की नाफरमानी से बच सकें और उनके लिए नसीहत हासिल करने का मौका पैदा हो जाए। और फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, आज के सबक की आखिरी आयत है। आज का रुकू बड़ा नहीं था, आपके पास बहुत मौका होगा सवाल करने का, कुछ ज़हन में सवाल हो तो तरतीब दे लें, क्योंकि रुकू भी यहाँ खत्म हो जाएगा और फिर टॉपिक भी एक नया शुरू हो रहा है। यहाँ से आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी एक दफा फिर स्टार्ट हो रही है, तो ये अगले हफ्ते आएगा। तो अल्लाह फरमाते हैं फ़तआला अल्लाहुल मालिकुल हक, वो बहुत ऊंचा और बुलंद है अल्लाह जो हकीकी बादशाह है, हकीकी बादशाह। ये जो फॉल्स किंग्स है ना इस दुनिया के, जो हकीकी नहीं है, झूठे खुदा जो बने हुए हैं, तो ये अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। तो जो हकीकी खुदा है उसकी अजमत का इनको अंदाजा नहीं है। फ़तआला अल्लाहुल मालिकुल हक, वो बहुत ऊंचा है इस शिरक से, इन बातों से जो ये करते हैं उसके बारे में। जो हकीकी बादशाह है इस दुनिया का, असल ओनर और असल बादशाह इस दुनिया का, वो अल्लाह है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया वला ताजल बिल कुरआन मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वहयुहु, आप कुरान पढ़ने में जल्दी ना करें, कुरान पढ़ने में जल्दी ना करें इससे पहले कि उसकी वही कंप्लीट हो जाए, आप पर उसका उतरना, आप पर वही नाजिल होना वो मुकम्मल हो जाए, आप उसको दोहराने की कोशिश ना करें, आप जल्दी ना करें। इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों ने यह मतलब बयान किया कि हजूर अलैहिस्सलाम फरिश्ते के साथ ही पढ़ना शुरू कर देते थे ताकि बाद में वो भूल ना जाए, कोई चीज मिस ना हो जाए, कोई चीज रह ना जाए। तो इस फिक्र से, इस खतरे से हजूर अलैहिस्सलाम साथ साथ रिपीट करना शुरू कर देते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से फरिश्ते ने नबी अलैहिस्सलाम को मैसेज दिया कि आप जल्दी ना करें, आप गौर से सुने, बाकी सारा काम अल्लाह के जिम्मे है। आपको याद करवाना, आपको पढ़वाना, आपको याद रखवाना, ये सब आप कभी नहीं भूलेंगे। आपका रब आपको याद कराएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। सनुक़रिउ का फला तंसा, हम आपको पढ़ा देंगे, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, हमारे जिम्मे है कि आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर हम इसको जमा कर दें, ये हमारे जिम्मे है। याद करवाना, पढ़ाना आप कभी भूलेंगे नहीं, ये अल्लाह के जिम्मे है। आप इसको गौर और तवज्जो से सुने, आप जल्दी ना करें। एक मतलब तो ये है कि हजूर अलैहिस्सलाम उसको जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करते थे, साथ साथ रिपीट करते थे। तो फरिश्ते ने कहा कि आप गौर से सुने, अल्लाह ये कह रहे हैं कि आप वही के मुकम्मल होने से पहले पहले दोहराना नहीं है, आपने सुनना है बस। तो अल्लाह पाक ने आपको मना कर दिया। इसका एक दूसरा मतलब है जो बहुत प्यारा है, वो भी मुफस्सिरीन ने बयान किया है, वो ज्यादा बेहतर है। वो ये है कि हजूर अलैहिस्सलाम को जो एहसास जिम्मेदारी होता है ना, वो इंसान को बहुत सेंसिटिव बना देता है। इंसान को एहसास होने मेरी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो बंदा सेंसिटिव हो जाता है और फिक्र लग जाती है और परेशानी हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजूर अलैहिस्सलाम पे रहम फरमाया, आपको तसल्ली दी, आपकी फिक्र को दूर किया, आपकी फिक्र को दूर किया, आपके लिए आसानी पैदा की। आप जो है ना, आपके जो अंदर फिक्र है, आप उससे निकल आए, आप परेशान ना हो। हम आपके लिए आसानी कर रहे हैं कि ये कुरान इसलिए नहीं नाज़िल कर रहे कि आपको मशक्कत में डाले, कि आपको साथ साथ सब कुछ याद करना पड़े और साथ साथ आपको डबल डबल ड्यूटी करनी पड़े। एक तरफ आप सुन भी रहे हूं, आप याद भी कर रहे हूं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हम आपके लिए आसानी कर रहे हैं, नरमी कर रहे हैं।
آپ پہ ترس آ رہا ہے اللہ رب العالمین کو، اس لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہی مکمل ہو جائے اس کے بعد یاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو اللہ پاک نے تسلی دی ہے، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، یعنی یہ کوئی ناراضگی نہیں ہے کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، آپ خاموشی سے سنیں، ہم آپ کو یاد کرا دیں گے بعد میں، یہ ناراضگی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے نرمی کی ہے، مہربانی فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا بوجھ ہلکا کیا ہے، آپ پہ شفقت فرمائی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، وہ پریشانی دل سے نکال دیں، ہم آپ کو یاد کرا دیں گے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری عمر میں وہ جادو کی وجہ سے آپ بھول جاتے تھے کہ یہ کام ہوا یا نہیں ہوا، تو اللہ پاک نے یہ جو وحی کے ریلیٹڈ، رسالت سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ نہیں بھول سکتی، وہ اللہ نے خود ذمہ لیا ہوا ہے۔ سنکریو کا فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس طرح کا کوئی اثر نہیں تھا جادو کا کہ آپ اپنی ڈیوٹی بھول جاتے ہوں، اپنے فرائض بھول جاتے ہوں، کیا 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 نہیں کیا وہ بھول جاتے ہوں، کون سی میں نے نماز پڑھی ہے کون سی نہیں پڑھی ہے یہ بھول جاتے ہوں، کون سا میں نے وہی سنا دی ہے کون سی نہیں سنائی ہے یہ بھول جاتے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو آخری جو آیت کا حصہ ہے نا یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، ہاں لیکن آپ اللہ سے یہ دعا مانگا کریں، اللہ سے یہ دعا مانگتے رہا کریں، رب زدنی علما وقر رب زدنی علما، آپ یہ کہا کریں رب زدنی علما، تو یہ دعا آپ مانگا کریں، باقی ہمارا کام ہے ہم کریں گے، آپ اللہ رب العالمین سے علم کے میں اضافے کی دعا مانگا کریں۔ اب یہاں پہ میں آپ سے ایک توجہ چاہتا ہوں، بڑا غور فرمائے، آپ بڑا غور فرمائے، ہمیشہ جہاں بھی آپ نے دیکھا، جس ترجمے کو بھی آپ کھولیں، یہ قرآن کے الفاظ بھی ذرا آپ سامنے رکھیں، اسکرین کو سامنے رکھیں ذرا، تو جس ترجمے کو بھی کھولیں آپ کو ترجمہ یہ نظر آئے گا کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہ ذرا الفاظ کو سامنے رکھیں، اسکرین کو سامنے رکھیں، تو جہاں بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا وقر رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم نے بچپن سے ہی یہ مشہور آیت ہے، اس کا ترجمہ یہی سیکھا ہے، ہر کوئی یہی ہمیں پڑھاتا ہے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ وہ یعنی ٹیکنیکلی میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ الفاظ پہ غور کریں، قل، آپ کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، زدنی، زدنی کا کیا معنی ہوا؟ علم میں اضافہ فرما نہیں ہے، زدنی ہے، اے اللہ میرے اندر اضافہ کر دے، مجھے ترقی دے دے، زدنی، مجھے ترقی دے، مجھے اضافہ عطا فرما، مجھے زیادہ کر دے، مجھے بڑھا دے، علمن، علم کے ذریعے سے، یہ ہے اس کا اصل ترجمہ، اس کا اصل مفہوم۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا رب زد علما، رب زد علما نہیں فرمایا اے اللہ میرا علم بڑھا دے، میرے علم میں اضافہ فرما، یہ نہیں فرمایا۔ بھائی اگر علم میں اضافے کی دعا کرنی ہو، علم تو بہت زیادہ بھی ہو جائے لیکن بندے کا اپنا اپنا بدلے، تو اس علم کو کیا کرنا ہے؟ سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں کی مثال پیش کی ہے کہ جن کے پاس علم تو بہت ہو لیکن اس کا اپنا آپ چینج نہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال، یہودیوں کی مثال اللہ نے پیش کی ہے کہ ان کی مثال تو ایسے جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دی جائیں، تو اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے اتنا علم اٹھانے کا؟ تو یہ دعا نہیں ہے کہ میرا علم بڑھا دے، علم بڑھانے سے کیا ہوتا ہے اگر بندہ خود تبدیل نہ ہو، اپنے اندر علم کی برکت نہ آئے، تو قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے رب زدنی، اے اللہ مجھے بڑھا دے، میرے اندر اضافہ کر دے، میرے اندر برکت بھر دے، ٹھیک ہے، مجھے ترقی دے دے، کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے، علم کو میری ترقی کا ذریعہ بنا دے، علم کو میرے اضافے کا ذریعہ بنا دے، تو میرے اندر نور بھر دے علم کا، علم کے ذریعے سے، میرے اندر اضافہ کر دے علم کے ذریعے سے،
میرے اخلاق کو، میرے کردار کو، میری عادتوں کو، میری گفتگو کو، میری سوچ کو، میرے ایٹیچیوڈ کو، میری ڈیلنگ کو میرے علم کے ذریعے سے بڑھا دے۔ تو اضافہ تو اپنے کردار کے اندر مانگنا ہے، اپنی سوچ کے اندر مانگنا ہے، اپنی اپروچ کے اندر مانگنا ہے، اور اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اس کا ذریعہ ہوگا علم۔ علم ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اپنا اضافہ مانگنا ہے اللہ رب العالمین سے۔ تو خوبصورتی کے ساتھ اللہ پاک نے دعا سکھائی ہے، وَقُلْ، آپ یہ کہیے، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے بڑھا دے، مجھے برکت دے دے، مجھے اضافہ دے دے علم کے ذریعے سے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔